تھا کام کرنے کا، بیٹھے ذوق و شوق سے کام کر رہے ہیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ کی والدہ کو کہا کہ میرے کتب خانے کی فلاں الماری کی فلاں سلف کی فلاں سائڈ پہ فلاں کتاب پڑی ہے، وہ اٹھا لاؤ۔ مئی صاحبہ ان دنوں امید سے تھی، کتاب اٹھانے کے لیے گئیں، تکلیف ہوئی، وہاں پر لیٹی تو اللہ نے کتب خانے میں جلال الدین سیوطی کی پیدائش ہوئی، اس لیے ان کو ابن الکتب کہا جاتا ہے۔ یہ ہمارے حضرت علامہ جلال الدین سیوطی ایک روایت کے مطابق 800 اور ایک کے مطابق 500 چھوٹے رسائل کو بھی شامل کریں تو پھر 800، اگر بڑی کتابوں کو لیں تو 500 کے قریب کتابیں ہیں جو انہوں نے لکھی، اور کتابیں بھی ایسی ایسی جو ایک کوئی میرے خیال میں جو دنیا کا ایسا فن نہیں جس پر جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے کتاب نہ لکھی ہو۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کے اندر ایک بحث اٹھائی ہے جسے کہتے ہیں موافقات عمر، کہ کتنی آیات ہیں کہ جو زمین پر حضرت عمر نے کہا، اللہ نے حضرت عمر کی رائے کے مطابق آسمانوں سے قرآن بنا کر نازل کر دیا۔ یہ حضرت من کان رایہ موافقا بالکتاب، کہ یہ وہ واحد آدمی ہے حضرت فاروق اعظم کے جو یہ کہہ دیتے تھے، اللہ ان کی بات کو قرآن بنا دیتے تھے۔ 1 2 نہیں، 3 4 نہیں، بعض حضرات نے 18 کہیں، بعض حضرات نے 22 کہیں، بہرحال ان کی رائے کے مطابق ان کی ایک مستقل ہمارے ہاں تفسیر کی کتابوں میں بحث ہے، اور علامہ سیوطی نے ان کو علیحدہ بھی نقل کیا ہے۔ یہ حضرت سیدنا فاروق اعظم، ان کے متعلق رحمت عالم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ وہ شخص ہیں لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ لوگوں اگر میرے بعد کوئی نبی بننا ہوتا تو عمر ہوتے۔ بھائی دوستو، میں اس ملک میں درخواست کرتا ہوں آپ دوستوں سے کہ خدا کے لیے توجہ فرمائیں کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جیسا شخص، جن کے متعلق ہمارے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے، کسی نے پوچھا ان سے کہ حضرت خدیجہ میں اور عائشہ میں کیا فرق ہے؟ فرمایا خدیجہ کا نکاح ہوا محمد بن عبداللہ سے، عائشہ کا نکاح ہوا محمد الرسول اللہ سے۔ کسی نے کہا حضرت عمر میں اور حضرت علی میں کیا فرق ہے؟ حضور علیہ السلام حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے ازالت الخفا کے اندر لکھا ہے، فرمایا جو سیدنا علی المرتضیٰ یہ مرید مصطفیٰ تھے، عمر مراد مصطفیٰ تھے۔ حضرت عمر وہ شخصیت ہے جن کے لیے نبوت جھولیے پھیلا پھیلا کے رب کے حضور درخواست کرتی ہے کہ یا اللہ اگر اللہم اید الاسلام، مولا کریم اگر دین اسلام کو نصرت دینی ہے تو عمر کو مسلمان فرما دے۔ عمر مراد پیغمبر ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے فضائل کو بیان کرنا یہ میرے موضوع سے متعلق نہیں، اہمیت دلانے کے لیے چند باتیں ضرور عرض کی۔ حضور فرماتے ہیں میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتے تو عمر ہوتے۔ خدا کے لیے میرے بھائی، ہم مسکینوں کے اس کیس پر توجہ کرو کہ اگر رحمت عالم کے بعد فاروق اعظم نبی نہیں ہو سکتے تو اور کوئی شخص کیسے نبی ہو سکتا ہے؟ یہ حضرت سیدنا فاروق اعظم جن کے متعلق حضور خود فرماتے ہیں کہ بالقوہ ان میں نبوت والی استعداد موجود ہے، استعداد ہونے کے باوجود، سند ہونے کے باوجود، صلاحیت ہونے کے باوجود، چونکہ ویکنسی خالی نہیں لہذا عمر بھی نبی نہیں۔ اگر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جیسے آدمی جن کی رائے کے مطابق جن کی رائے کو آسمانوں پر پذیرائی ملے، اگر رحمت عالم کے بعد وہ نبی نہیں ہو سکتے تو یہ دلیل ہے صراحت کے ساتھ اس بات کی کہ حضور کے بعد اور کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائی، ہم دیکھتے ہیں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ رب کریم کی طرف سے رحمت، ان کو اللہ تعالی نے یہ موقع دیا تھا، حضور علیہ السلام سے غالباً 29 سال چھوٹے ہیں عمر میں، جس وقت حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کی پیدائش ہوئی تو ان کی سب سے پہلے والدہ کے بعد ان کی نگاہ محمد عربی کے چہرے پر پڑی ہے۔
رحمت عالم سے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کا بچپن، ان کی جوانی، ان کا صحابی ہونا، ان کا جوان ہونا، ان کی شادی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال مبارک تک سیدنا علی المرتضیٰ پوری امت میں سے واحد آدمی ہے جن کے شب و روز کا ہر لمحہ نبوت کی گود میں گزرا ہے۔ ان کے متعلق ہم دیکھتے ہیں کہ غزوہ تبوک پہ رحمت عالم تشریف لے جا رہے ہیں، تو غزوہ تبوک پہ جاتے ہوئے آپ نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ سے فرمایا کہ بھائی علی، میری عدم موجودگی میں مدینہ طیبہ کے آپ انچارج ہوں گے۔ حضور علیہ السلام کی عادت مبارک تھی کہ جب کبھی تشریف لے جاتے تھے باہر کسی غزوے کے لیے، 17 دفعہ مختلف حضرات کو رحمت عالم نے اپنا مدینہ طیبہ میں جانشین بنایا ہے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن مکتوم جو ہیں، یہ جن کے متعلق عبسہ وتولیٰ یہ صورت مبارک نازل ہوئی، 3 دفعہ حضور علیہ السلام نے ان کو مدینہ طیبہ میں اپنا جانشین مقرر کیا ہے، کبھی کسی کو کبھی کسی کو۔ آج بلایا علی کو، فرمایا بھائی علی، میری عدم موجودگی میں مسجد نبوی ہے، منبر و محراب ہے، مدینہ طیبہ ہے، یہاں کے در و دیوار ہیں، یہاں کے کوچہ بازار، یہاں کے معاملات، یہاں کی لڑائی جھگڑا صلح صفائی، یہ سارے کاموں کے آپ انچارج، ہم جنگ پہ جا رہے ہیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ کے دل میں خیال آیا، کچھ دشمنوں نے بھی اس بات کو اڑایا کہ خوب بھائی، جتنے بہادر لوگ ہیں وہ تو رحمت عالم کے ساتھ، اور حضرت علی اچھے شیر خدا کے گھر میں، جب مدینہ طیبہ میں جہاں لولے لنگڑے بیمار اپاہج عورتیں، تو یہ ساتھ نہیں۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ کے دل میں خیال آیا کہ رحمت عالم مجھے بھی ساتھ لے جاتے، میں بھی اس سعادت سے محروم نہ رہتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو توجہ ہوئی تو آپ نے ارشاد بلا کے فرمایا، بھائی علی، آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ کو بیمار کمزوروں میں میں چھوڑے جا رہا ہوں، تم یہ خیال نہیں کرتے کہ انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، تمہاری تو میرے ہاں وہ کیفیت ہے جو سیدنا موسیٰ کے ہاں ہارون کی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام گئے تھے طور پر تو قوم کا جانشین اپنے بھائی ہارون کو بنا کے جا رہے تھے، آج میں محمد اپنے بھائی علی کو اپنا جانشین بنا کے جا رہا ہوں۔ انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، تم میرے اسی طرح جانشین ہو جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے حضرت ہارون تھے۔ یہاں پر بھائی ایک سوال پیدا ہوتا تھا، اگر آپ توجہ کریں گے تو احسان ہوگا۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا تھا، اور وہ یہ کہ حضور علیہ السلام نے اپنے آپ کو تشبیہ دی حضرت موسیٰ سے۔ حضرت موسیٰ بھی نبی، محمد عربی بھی نبی۔ سیدنا علی المرتضیٰ کو تشبیہ دی حضرت ہارون سے، ہارون بھی نبی۔ سوال ہو سکتا تھا شاید علی بھی نبی ہوں، میرے ماں باپ روح و جسم قربان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے مسئلے کے شبہ ہو سکتا تھا کہ شاید ہارون کی طرح علی بھی نبی۔ فوراً حضور علیہ السلام نے فرمایا، اما ترضا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، بھائی علی آپ میرے اسی طرح جانشین ہیں جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے جانشین ہارون تھے، مگر خیال رہے کہ ہارون نبی تھے، محمد عربی کے بعد نبی کوئی نہیں۔ میرے واجب الاحترام بھائیوں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر صدیق اکبر نبی نہیں ہو سکتے، فاروق اعظم نبی نہیں ہو سکتے، سیدنا علی المرتضیٰ نبی نہیں ہو سکتے۔ اچھا بھائی، یہاں پر ایک بات اور بھی عرض کرتا ہوں، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام تشریع نبی تھے، صاحب شریعت نبی تھے، حضرت ہارون صاحب شریعت نبی نہیں تھے۔ ان کو حکم تھا کہ تم موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی تبلیغ کرو، غیر تشریع نبی تھے۔ حضور نے حضرت علی کو ہارون کے ساتھ تشبیہ دے کے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، یعنی میرے بعد تشریع بھی کوئی نبی نہیں، میرے بعد غیر تشریع بھی کوئی نبی نہیں۔ کل کوئی کہیں کائنات کے حصے میں کوئی آدمی کھڑا ہو کے کہہ دے کہ حضور کے بعد شریعت والا نبی تو نہیں آ سکتا، بغیر شریعت کے کوئی نبی آ سکتا ہے، رحمت عالم کی شفقتوں کے قربان کے اس کا بھی دروازہ آپ نے بند کر دیا کہ میرے بعد تشریع نبی بھی کوئی نہیں، میرے بعد غیر تشریع نبی بھی کوئی نہیں۔ بھائی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکر آیا ہے تو ایک بات عرض کیے دیتا ہوں، وہ دیکھو آج رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں حضرت سیدنا صدیق اکبر تشریف رکھتے ہیں. دروازہ کھلا، سامنے سے آئے نا حضرت فاروق اعظم. باب یادی ہی نسخۃ من التورات، فاروق اعظم کے پاس کتاب تورات کا ایک نسخہ تھا. آئے، حضور علیہ السلام کی خدمت میں سلام عرض کی. آپ نے جواب دیا اور عرض کی کہ آقا یہ تورات ہے. حضور کی مرضی، منشا، اجازت معلوم ہونے سے پہلے خوشی خوشی سے آلتی پالتی ماری سامنے اور بیٹھ کر تلاوت شروع کر دی. اتنی انہماک کے ساتھ تلاوت کر رہے ہیں. بھائی میں تعبیر اس کی یہ کرتا ہوں، سیدنا فاروق اعظم تورات کی تلاوت کر رہے ہیں، سیدنا صدیق اکبر محمد عربی کے چہرے کی تلاوت کر رہے ہیں. مطالعہ ان کا بھی جاری ہے، مطالعہ ان کا بھی جاری ہے. فاروق اعظم نے دیکھا کہ حضرت صدیق اکبر نے دیکھا کہ حضرت فاروق اعظم کا تورات کو تلاوت کرنا رحمت عالم کو پسند نہیں. تو حضرت فاروق صدیق اکبر آگے ہوئے، اس طرح کر کے ہاتھ اٹھایا، فاروق اعظم کے کندھے پہ رکھا اور یوں کر کے پکڑ کے اسے ہلایا. حضرت فاروق اعظم نے یوں دیکھا. حضرت عمر نے فرمایا افلا رأیت وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما ترى وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک روایت میں ہے ثقلت کا امک یا عمر، ایک روایت میں ہے ویحک یا عمر. اور یہ جملے ایسے ہیں علماء جانتے ہیں کہ پوری امت میں سے صرف صدیق اکبر ہی فاروق اعظم کو کہہ سکتے ہیں اور کسی کو کہنے کی اجازت نہیں. فرمایا بھائی عمر کیا کرتے ہو، حضور کے چہرے کو نہیں دیکھتے؟ حضرت سیدنا فاروق اعظم نے حضور کے چہرے کو دیکھا، یوں کر کے کتاب کو بند کیا، ہاتھ باندھے، متوجہ ہوئے اور 3 جملے کہے. میرے بھائیوں، خدا کی قسم بے ساختہ قربان ہونے کو دل کرتا ہے فاروق اعظم کے اخلاص پر کہ نامعلوم کس اخلاص کے ساتھ وہ 3 جملے کہے کہ وہ سنتے ہی فرش پہ مصطفیٰ راضی ہو گئے، عرش پہ خدا راضی ہو گئے. فاروق اعظم نے 3 جملے کہے، رضیت باللہ ربن و بالاسلام دینا و بمحمد نبیا. حضور علیہ السلام کی ایک حدیث شریف ہے، میں خشک ملا ہوں، تویز وغیرہ تو مجھے نہیں آتے، یہ تو اپنے حضرات علماء کرام سے وظائف آپ حضرات پوچھیں گے، میں تو تسبیح اڑانے کا آدمی نہیں. حدیث کی بات ہے وہ ضرور عرض کے دیتا ہوں کہ جو آدمی، حضور نے فرمایا، جو آدمی صبح کی نماز کے بعد یہ 3 جملے کہہ لے اور شام تک فوت ہو جائے، شام کو کہے اور صبح تک فوت ہو جائے. مقصد یہ ہے کہ صبح شام کہنے کی عادت ڈالو، جس دن مرنا ہے اس دن بھی اگر نصیب ہو گئے. حضور فرماتے ہیں جس نے پڑھنے کی عادت ڈال لی، پڑھ کے فوت ہوا، وہ اس حالت میں فوت ہوگا کہ اس سے خدا بھی راضی ہوگا، مصطفیٰ بھی راضی ہوگا. جملے مختصر ہیں، رضیت باللہ ربن. جب حضرت فاروق اعظم نے پڑھے یہ جملے، حضور علیہ السلام مسکرائے. میرے واجب الاحترام بھائیوں، حضور اب کیا میں عرض کروں آپ دوستوں سے کہ نبوت کا مسکرانا کیا ہوتا ہے. نبوت مسکرائے تو جنت میں بہار آتی ہے، نبی کو غصہ ہو تو رب کے فرشتے بھی تھر تھر کانپنے لگ جاتے ہیں. حضرت فاروق اعظم کی اس بات پہ حضور علیہ السلام مسکرائے. آپ متوجہ ہوئے، فرمایا بھائی عمر تم تورات کی بات کرتے ہو، تورات نہیں. لو کانا موسیٰ حیًّا لما وسعہ الا اتباعی. تم تورات کی بات کرتے ہو، تورات نہیں. آج صاحب تورات موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے، ان کو بھی میری اتباع کے سوا اور کوئی چارہ کار نہ ہوتا. میرے بھائی توجہ کرے اس امر پر کہ حضور کی نبوت کے ہوتے ہوئے سیدنا موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر اللہ کے پیغمبر اور رسول کی نبوت اور رسالت نہیں چل سکتی تو کیا کسی اور کی چل سکتی ہے؟ نہیں، اور ہرگز نہیں. وہ صنعاء کا ہو یا یمامہ کا، ایران کا ہو یا قادیان کا، حضور کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے گا، اگر موسیٰ علیہ السلام کی نبوت حضور، بھائی چھوڑیے اس بات کو. یہاں پر میں ایک اور مسئلے کی طرف لے چلتا ہوں آپ دوستوں کو. وہ دیکھو نا، معراج کی رات ہے، 1,24,000 انبیاء ہیں. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی انتظار ہو رہی ہے. رحمت عالم تشریف لائے. سیدنا جبریل امین نے حضور علیہ السلام کو پکڑ کر مصلی پہ کھڑا کیا. فرمایا رحمت عالم آپ نماز پڑھا دیں. ہم نے دیکھا ہے، کتابوں میں لکھا ہے، آپ بھی جانتے ہیں
اب ان نظروں کے ساتھ نہیں، ان نظروں کے ساتھ ذرا دیکھو نا اس منظر کو کہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی تھے آج محمد عربی کے پیچھے کھڑے ہیں، سب معراج کی رات کھڑے ہیں۔ میرے بھائی، ہم نے مناظروں میں بارہا قادیانی کرم فرماؤں کو کہا کہ جتنے انبیاء تھے معراج کی رات اللہ نے سب کا اجلاس بلایا، محمد عربی سے صدارت کرائی، اس میں غلام احمد کو تم دکھا دو ہم مان لیں گے، اور اگر وہ وہاں نہیں تو پھر یہاں بھی نہیں۔ ساری کائنات کے قادیانی مل جائیں، ظاہر ہے کہ اس رات کو ابھی تو غلام احمد کا 7واں 8واں دادا پردادا بھی پیدا نہیں ہوئے تھے، وہاں ہونا تو خیر کیا تھا۔ میرے بھائی، میں اس سے علماء کی موجودگی میں ایک استدلال کرتا ہوں کہ آج معراج کی رات 1,24,000 انبیاء نے رحمت عالم کے پیچھے نماز پڑھ کے ایک آپ کی اقتدا کر کے انبیاء نے اجماع منعقد کیا اس بات پر کہ حضور کے بعد اب حضور کے ہوتے ہوئے اب کسی اور کی نبوت نہیں چل سکتی، آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کی نہیں چل سکتی تو پھر کسی اور کی کس طرح چل سکتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی 10 علامات، بعض میں 15 علامات، قیامت کی علامات کچھ صغرا ہیں، کچھ علامات کبرا۔ علامات کبرا ترمذی شریف کے اندر ان کا پر مستقل باب قائم کیا گیا ہے، ان میں ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی ہے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، حدیث شریف میں آتا ہے حضرت سیدنا مہدی مصلی کو چھوڑیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے تشریف لائیں تقدم وصلی لنا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مہدی کے کندھوں کو پکڑیں گے، مصلی پر کھڑا کریں گے، فرمائیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مہدی سے کہ مہدی یہ نماز آپ پڑھائیں، میں آپ کے پیچھے نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ 3 قسم کے الفاظ آتے ہیں حدیث میں، تکرمۃ لہذ الامہ، امامکم منکم، اور ایک قد اقیمت لکا، کہ خلاصہ سب کا یہ کہ مہدی آپ نماز پڑھائیں، میں آپ کے پیچھے نماز پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ دنیا دیکھ لے کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنی شریعت چلانے کے لیے نہیں آئے، محمد عربی کے دین کی غلامی کرنے کے لیے آئے ہیں۔ میرے بھائی، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر رسول اور نبی، اللہ کے عابد و زاہد مظلوم نبی، اگر وہ حضور کی نبوت کے ہوتے ہوئے ان کی نبوت نہیں چل سکتی، بھائی میں یہاں پر ایک بات اور بھی عرض کیے دیتا ہوں، فضائل کے ضمن میں ہے کہ کل قیامت کے دن 1,24,000 انبیاء موجود ہوں گے۔ ان تمام انبیاء کی موجودگی میں حضور فرماتے ہیں لوگوں، ہر نبی کے پاس جھنڈا ہوگا، اس کی امت اس کے جھنڈے کے نیچے ہوگی، سب سے بلند و بالا جھنڈا محمد عربی کا جھنڈا ہوگا۔ یہ اتنی میں نے روایتیں عرض کی، میں نے آپ دوستوں کی خدمت میں حدیث کے حوالے سے، قرآن کے حوالے سے ختم نبوت کے مسئلے کو بیان کیا۔ اب میں آنا چاہتا ہوں اس لغت کی طرف۔ میرے بھائی، قرآن مجید میں ایک ہی لفظ ہے خاتم النبیین، البتہ خاتمہ کے مادے کا لفظ 7 مقامات پر قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے۔ ختامہ مسک، نختم علی افواہہم، ختم اللہ علی قلوبہم، رحیقم مختوم وغیرہ ذالک، یہ جو ہے 7 مقامات پر ختمہ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ الحمد سے لے کر والناس تک 7 مقامات کو آپ اٹھا کر دیکھ